الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء الناس ويحرق نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. آج کا موضوع علم دین حاصل کرنے کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور علم دین قرآن و حدیث کا علم اور اس سے جو نچوڑ نکال کر کے فقہ کی صورت میں مسائل کا جو علم ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ جس کو کہنا چاہیے، یہ سب دین کا علم ہے. اس کے بغیر آدمی دین پر چل نہیں سکتا ہے. دین پر چلنے کے لیے دین کا علم فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. صاف الفاظ میں فرض کا لفظ استعمال کیا ہے اور علی کل مسلمین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. مسلم دنیا میں جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، ان سب کے اوپر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی دنیا کا دین کا عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی بزرگ نہیں کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. کتنا اونچا درجہ ہوا. اللہ کا پیغام معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے برے ان کا پیغام جبریل لے کر آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن کی شکل میں بھی اور احادیث مبارکہ کی شکل میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اپنا پیغام اتارتے تھے اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے جو احکام اتارے ہیں ساتوں آسمان کے اوپر سے، اس کو جانے بغیر اس پر عمل کیسے آدمی کرے گا؟ اس کو جانے گا تو اس پر صحیح عمل کر سکے گا۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کی تفصیل علماء نے یہ کی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے باقاعدہ عالم بننا فرض نہیں ہے، بلکہ دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اسلامی زندگی گزار سکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ جس کاروبار میں جو بھی لائن اس کی کمانے کی ہے، اس کے متعلق جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کو جاننا اس کے اوپر فرض ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو، حج فرض ہو، تو اس کو اس کے مسائل جاننا فرض ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل جاننا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ عقائد کا علم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، وہ تو ایمان ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں، اس کو جاننا یہ بھی ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ مالی معاملات اور معاشرت یعنی آپس میں رہن سہن، مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا کیسا ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے قرآن و حدیث میں، اس کو جاننا فرض ہے، ورنہ ہماری معاشرت اسلامی نہیں ہوگی، ہمارا رہن سہن اسلامی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو جاننا بھی ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بغیر آدمی مال غلط جگہ خرچ کرے گا، گنہگار ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا۔ شادی بیاہ کے اندر کتنے زیادہ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، چاہے طلباء ہو یا عوام ہو یا علماء ہو، سبھی کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ مسلمان پر جو عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بولو، علم حاصل کرنا۔ جو ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، فوراً جلدی سے بول دیتے ہیں نماز ہے۔ ہاں، نماز کو پڑھنے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے۔ صحیح نماز آدمی کب پڑھ سکے گا؟ جبکہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور اس کے مفسدات، مکروہات کو جانتا ہوگا تو وہ صحیح نماز پڑھ سکے گا۔ تو علم کے بغیر نماز بھی کیسے صحیح پڑھے گا؟ بہرحال علم کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ ایمان سب سے پہلے، اور اس کے بعد میں کیا درجہ ہے؟ علم دین حاصل کرنا۔ ایمان لانا جیسے فرض ہے، ایسے علم دین حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی اپنا دین پر چل ہی نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ بیچارے دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ داڑھیاں منڈاتے ہیں، وہ جو ہے کھلے سر پھرتے ہیں، غیر اسلامی لباس میں رہتے ہیں، وہ جو ہے ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، غیبت نکلتی ہے، طرح طرح کی گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے ذہن میں وہ حدیثیں نہیں ہیں جس میں ان گناہوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر وہ حدیثیں ہوتی تو ایسے گناہ وہ نہ کرتے۔ بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سب سے اونچا درجہ صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا ہے، اس میں بالکل صحیح حدیثیں جمع کی ہے۔
اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. اس کے اندر ترتیب جو قائم کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سب سے پہلے کتاب الایمان قائم کر کے اس میں ایمان کے بارے میں حدیثیں لائے ہیں. ایمان کو صحیح کرنے کے لیے جن حدیثوں کی ضرورت ہے وہ حدیثیں لائے ہیں. ایمان کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں وہ لائے ہیں. اس کے بعد نماز کے بارے میں کتاب قائم نہیں کی ہے، طہارت کے بارے میں کتاب قائم نہیں کی ہے. کتاب الایمان کے بعد میں کتاب العلم. کتاب العلم، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے دوسرے نمبر پر، یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ ترتیب سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہی ترتیب مشکات شریف میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ سب سے پہلے کتاب الایمان ہے اور اس کے بعد میں کتاب العلم ہے. اس کے بعد پھر کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ وغیرہ اس سب کے بعد میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، مشقت اٹھانا، اس کے لیے جاگنا، اس کے لیے زور آوے، طبیعت پر بوجھ پڑے تو اس کو برداشت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہے. اس کے بغیر ضروری علم جتنا ہمارے اوپر فرض ہے وہ بھی ہمارے پاس ابھی ہے ہی نہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہی پڑے گی. دیکھو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معارف الحدیث جو لاتا ہوں یا ابھی بھی لایا ہوں، اس کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ بات لکھی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ اس پوری کائنات، اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز علم دین ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ علم دین ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز علم دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم دین کے بغیر نہ آدمی کا ایمان صحیح ہو سکتا ہے، نہ نماز صحیح ہو سکتی ہے، نہ روزہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ اور نہ دوسرے اعمال. اس لیے علم دین کو حاصل کرنے کی فضیلتیں حدیث میں بہت بیان کی ہیں. جو علم دین کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے جنت کا راستہ تو آدمی کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا. تو یہ علم دین اتنی بڑی چیز ہے. جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے پیچھے محنت کرتا ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے پر جھکا دیتے ہیں. اتنا ادب فرشتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین کا درجہ بہت اونچا ہے. ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ جو بھی شخص، جو بھی بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے یا اپنے کمرے سے یا اپنے وطن سے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو اللہ کے راستے میں سمجھتے ہیں یا جمعہ کے دن ایک دن کے لیے جاتے اسی کو اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں. ارے یہاں جو 6 دن آپ لوگ علم کے پیچھے برابر محنت کرو گے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صاف الفاظ میں اس سے بڑھ کر اور کون مفتی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مفتی ہو سکتا ہے؟ ان کی الفاظ نقل کر رہا ہوں. من خرج فی سبیل اللہ فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. صاف الفاظ ہے، جو آدمی اللہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، چاہے وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آیا اور کسی مولانا سے سبق پڑھ رہا ہے، کاروباری آدمی ہے اس لیے اس نے کوئی وقت ایسا طے کیا عشاء کی بات کا یا صبح فجر کی بات کا اور وہ علم دین حاصل کر رہا ہے،
تو یہ آدمی بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو مدرسے میں داخل ہونے کے باوجود بھی محنت نہیں کرتا ہے، استاد کا سبق سنتا نہیں ہے، وہ علم دین کی طلب میں ہے، علم دین کو حاصل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ تو طالب علم نام رکھ دینے سے کوئی وہ حقیقت اس کے لیے ساری فضیلتیں جو تھوڑی حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت علم کے پیچھے جو محنت کرے گا وہ طالب علم کہلائے گا۔ حقیقی معنی میں طالب علم کی معنی ہے علم کا پیچھے اپنے آپ کو محنت کے میں لگا دینا، مشقت برداشت کرنا، تب جا کر کے وہ طالب علم کہلائے گا۔ سب سے پہلا فرض ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ علم دین سیکھنا۔ نماز بعد میں، اس سے پہلے کیا ہے؟ علم دین سیکھنا، یہ پہلا فرض ہے ایمان کے بعد۔ سمجھے بات کو؟ اچھی طرح سے اس کو دماغ میں لو، سرسری اس کو مت سمجھو، عام بیانوں کی طرح اس کو بیان مت سمجھو۔ یہ حدیث اس میں لکھ کر لایا ہوں کاغذ میں، اس کو سامنے رکھ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دی اور اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو لوگ مسلمان ہوئے، بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، بال بچے والے تھے، کاروبار والے تھے۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے علم کے لیے وقت نکالا ہے، وقت فارغ کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ مدینہ سے باہر پرا وستار جو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں شہر سے باہر، مدینہ تو شہر تھا اس وقت بھی، اور اس کے باہر چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، اس کو اوالیہ مدینہ کہا جاتا تھا۔ وہاں رہتے تھے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے۔ اب ان کو یہ حدیث معلوم تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب کاروباری آدمی تھے، بال بچے والے تھے، تو ایک طرف ان کے لیے کچھ کمانا بھی ضروری تھا اور دوسری طرف یہ علم حاصل کرنا بھی فرض تھا۔ تو انہوں نے اپنے پڑوسی، ان کا پڑوس میں ایک انصاری صحابی رہتے تھے، ان سے جو ہے بات طے کی کہ ہم دونوں باری باری جائیں گے مدینہ پاک میں، ایک دن میں جاؤں گا، تم یہاں گھر پر رہنا، اپنا کاروبار سنبھالنا، میں جو ایک دن میں علم حاصل کر کے آؤں گا وہ تم کو شام کو جو ہے بتا دوں گا۔ دوسرے دن تم جانا مدینہ پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، ان سے علم حاصل کرنا پورا دن، اور میں اپنا کاروبار سنبھالوں گا دوسرے دن۔ تو باری باری ہم جو ہے جائیں گے تو اس میں اپنا کاروبار بھی چلتا رہے گا اور یہ علم بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے جو ہے صحابہ نے بڑی عمر کے اندر بھی دین کا علم حاصل کرنا اپنے اوپر فرض سمجھا تھا، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ تو آج بھی تعلیم بالغان کے نام سے جگہ جگہ مدرسین اور علماء محنت کرتے ہیں، عشاء کے بعد، کہیں فجر کے بعد۔ تو آپ لوگ بھی اس میں جو عوام آئے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، الگ الگ جگہ سے جو آئے ہیں شہروں سے، ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کاروبار کے ساتھ کوئی وقت نکالے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی ضرورت کا جتنا علم ہے جو معلوم نہیں ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء سے ربط رکھے اور ان کی صحبت میں جا کر کے یہ دین کا علم حاصل کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پر چڑھ کر بیان کیا. اس میں کچھ لوگوں کچھ مسلمانوں کے بارے میں تعریف کی کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو علم دین سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. کچھ سیکھنے والے تھے، کچھ سکھانے والے تھے، ان کی تو تعریف کی کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں دھمکی دی اور ان کو ڈانٹا کہ یہ جو ہے کیوں دین کا علم سیکھتے نہیں ہیں اور یہ کیوں سکھاتے نہیں ہیں. اپنے پڑوسیوں کو پڑوس میں ہے اور وہ جاہل ہے دین سے، اور پڑوس والا دوسرا جو ہے وہ عالم ہے، تو ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ان کو دین کا علم سکھاوے. اور ان ناواقف جو پڑوسی ہے ان کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ دین سیکھے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکال کر کے ان علماء کی خوشامد کرے اور ان سے وقت لیوے. تو یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کرتے ہیں؟ سکھانے والے سکھاتے کیوں نہیں اور سیکھنے والے سیکھتے کیوں نہیں؟ ایسا آپ نے ان کو ڈانٹا اور دھمکایا، اور آخر میں یہاں تک فرمایا اگر یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، تو ضرور میں ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہی سزا دلاؤں گا. تو دین کا علم ضروری درجے کا حاصل نہ کرے وہ ایسا مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ اس کو سزا دی جاوے، دنیا کے اندر سزا دی جاوے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دھمکایا. پھر جب پتا چلا کہ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں لیا تھا، ایسے کچھ لوگ ایسے تھے نام ان کا لیا نہیں تھا، تو یہ بیان جب پورا ہوا اور آپ چلے گئے اپنے گھر میں تو لوگوں میں چرچا ہوا صحابہ میں کہ یہ کس کے بارے میں ایسی دھمکی آپ نے دی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو ہے قبیلہ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو قبیلہ ہے، اشعریین کا قبیلہ جو ہے نا وہ علم والا ہے، اور ان کے پڑوس میں جو جنگل میں آباد ہے کہ ادھر ادھر جو ہے مکان ان کے پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پر مکان بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ بیچارے جاہل ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور یہ ان کو سکھاتے نہیں ہیں اور وہ ان سے سیکھتے نہیں ہیں. ہاں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو وہ اس وقت مجلس میں اشعریین موجود نہیں تھے، دور رہتے تھے. ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں ایسی دھمکی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے دوسروں کی تو تعریف کی اور ہمارے بارے میں ایسی دھمکی والی بات فرمائی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے وہی بات اپنی دہرائی کہ جو ہے دین کا علم رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے پڑوس میں دین کا علم نہیں رکھتے ہیں ان کو دین کا علم سکھاوے، ان کو جو ہے نصیحتیں کرے، آخرت کی فکر دلاوے، ان کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور وہ جو ہے ناواقف لوگ ان کے پاس آ کر علم نہیں سیکھیں گے تو پھر میں دونوں کو جو ہے دنیا کے اندر ہی سزا دوں گا. تو قبیلے اشعریین جو ہے وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم تو جو ہے تیار ہے لیکن وہ تو ان کو شوق ہی نہیں ہے سیکھنے کا، وہ آتے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ کیا اس کی وجہ سے ہماری بھی پٹائی ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو شوق بھی دلاؤ. فضائل علم کے کائے کے لیے ہے، ان کو سناؤ گے تو اس سے شوق پیدا ہوگا. تو علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرے، دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے، اور پھر جب شوق پیدا ہو جائے گا تو وہ اب سیکھنے کے لیے آوے تو ان کو پھر علم سکھاوے، مسائل سکھاوے اور حدیثیں سناوے.
آخرت کی فکر دلاوے، معروف کیا اللہ تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کا کہا ہے، کون سے کاموں سے بچنے کا کہا ہے، وہ ساری باتیں ان کو بتاوے۔ یہ علماء کی یہ سب ذمہ داری ہے، اور ان کی ذمہ داری کہ وہ آتے رہے، وقت پر آتے رہے اور ناگاہ نہ کرے، چھوڑ نہ دے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی پٹائی ہوگی، اور اگر یہ چھوڑ دیں گے وہ آئے اور لیکن یہ کہیں گے آج تو کام ہے آج نہیں ہو، تو ان کی پھر پٹائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائی کی جو دھمکی دی تو فکر میں آ گئے۔ اب اشعریین کہنے لگے اے اللہ کے نبی 1 سال کی ہمیں مہلت دے دو، 1 سال میں ہم ان کو تیار کر دیں گے۔ تو پھر جو ہے آپ نے کہا چلو 1 سال کی مہلت ہے تم۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تھا پوری امت کے لیے، علم دین للہ اور فی اللہ حاصل کرنے اور کرانے کا۔ وہ سکھانے والے اس پر کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لیں گے، اور وہ سیکھنے والے جو ہے اپنے طور سے اپنی خوشی سے ان کی خدمت کرے، وہ ان کی سعادت کی بات ہوگی، ان کو کرنا چاہیے ایسا، ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ تو اللہ کے لیے سکھائیں گے، ان کی نیت میں تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہو۔ بہرحال یہ جو علماء تنخواہ لیتے ہیں تو اس میں تنخواہ کو مقصود نہ بناوے، دل میں ارادہ رکھے تنخواہ نہ بھی ملے، کم بھی ملے گی، تب بھی جو ہے پڑھانا مجھے چھوڑنا نہیں ہے، موت تک مجھے اس میں لگا رہنا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ اس کا مقصود جو ہے وہ اشاعت دین ہے، اشاعت اسلام ہے، اور یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین کو عام کرنا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، نئی امت کو جو ہے نئی پود اور نئے جو ہے امت کے بچے جو ہے ان کو دین کا واقف کار بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، اور تنخواہ تو ایک ضرورت کی وجہ سے مجبوراً لیتا ہے، بال بچے ہیں ان کو کیا کھلائے گا، تو اس کے لیے مجبوراً لیتا ہے۔ ایسی دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاءہ الموت، جس کی موت ایسی حالت میں آوے کہ وہ علم دین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہو۔ علم دین حاصل کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ طلبہ جو پڑھتے ہیں ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، نہیں، وہ اس کے ساتھ جو ان کے استاد ہیں، اساتذہ جو پڑھانے والے، وہ جو مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی علم ہی حاصل کر رہے ہیں۔ علم حاصل کر کے محنت کر کے تیار ہو کر کے پھر ان کو وہ علم سکھاتے ہیں۔ تو طالب علم حقیقت میں تو یہ اساتذہ ہے، اور وہ جو ہے طلبہ تو اس میں کچھ علم کے طالب ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، پڑھے رہنے والے، پڑھنے والے، پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بیچاروں کے وہاں جو ہے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو مدرسے میں چلو کھانا مل جائے گا، تو ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے دل میں شوق نہیں ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی طلب اور شوق نہیں ہوتا ہے، ماں باپ نے بھیج دیا اس لیے آ گئے۔ تو جن میں طلب ہوگی علم کی وہ ہے صحیح معنی میں طالب علم، اور یہ اساتذہ تو مجبور ہے، ان کو سبق پڑھانا ہے، تو کیا بولیں گے، تیاری نہیں ہوگی تو کیا ان کے سامنے کس منہ سے وہاں جب بولیں گے تو نمبر لے لیں گے کہ بچے جو ہے کیا تو کوئی آورت نہیں تھا اتنا بیٹھا گچ کو خوش ہے۔ تو ایسا تو جو ہے اس لیے ہر ایک استاد اچھی طرح سے محنت کر کے ہی آتا ہے، لیکن وہ محنت کرنے میں اپنی نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کیوں محنت کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ بچوں کے سامنے میں رسوائی سے بچ جاؤں، اس لیے نہیں کہ تنخواہ مجھے مل جاوے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا دین کا میں خود محتاج ہوں، اور یہ بھی محتاج ہے طلبہ بھی،
ان کو مجھے یہ علم دین پہنچانا ہے، اس کے لیے صحیح علم، ٹھوس علم، پکا علم، ذرا بھی کچاس اس میں نہ ہو، ایسی ٹھوس پکی بات۔ اگر 2 قول ہے، اس میں راجح قول کون سا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں راجح قول، مفتہ بھی قول کون سا ہے، اس کو بھی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ حدیث کے 2 مطلب، اس میں صحیح مطلب کون سا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ وہی محنت، اور پھر اس کو آسان کر کے طلباء کے سامنے پیش کرنا، ایک مستقل الگ محنت ہے۔ یہ طلباء سمجھ جاوے، آسان کر کے سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے۔ تو یہ دوسری محنت ہے، تسہیل کی محنت۔ ترجیح کی محنت الگ ہے۔ ترجیح یعنی راجح کون سی بات ہے، دونوں میں سے کیلے کر کے بہت سارے کیڑے آتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دو، اور جو اصل بات ہے وہ پہلی بات اس کو لے لو، اور دوسری باتوں کو ایک طرف کر دو، اور اسی بات کو بچوں کو پکڑاؤ تو پکڑ لیں گے۔ اور ساری جو ہے ساری باتیں کہو گے اس میں سے وہ دماغ ان کا جو ہے کام نہیں کرے گا، کون سی بات پکڑنا کون سا نہیں پکڑنا، ان کو پکڑنا نہیں آتا ہے، تم کو پکڑنا آتا ہے، اس میں سے پکڑو کون سی مچھلی تمہارے کام کی ہے، اس کو پکڑ کر کے ان کو دو۔ یہ علماء کی محنت، رات کی جو محنت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ خوب اچھی محنت کرے، اور طلباء کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اچھی طرح سے محنت کے ساتھ علم حاصل کرے۔ اور محنت میں 3 طرح کی محنتیں ہوتی ہیں طلباء کے لیے، ایک مطالعے کی محنت، اور ایک سبق کو پوری توجہ سے سننے کی محنت، اور تیسری جو ہے تکرار کی محنت۔ یہ تینوں تکرار کرنے والا ہو یا تکرار سننے والے ہو، پوری توجہ سے وہ تکرار سنیں گے اور کریں گے تو اس سے علم مضبوط ہو جائے گا، ٹھوس ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ابھی میں سنا رہا تھا، بیچ میں بات بہت دور چلی گئی، اصل حدیث رہ گئی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، لیحیی بہ الاسلام، یہ نیت آئی اس میں۔ جو آدمی کو موت ایسے حالت میں آوے کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہو، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، علم کیوں حاصل کر رہا ہے، مطالعہ کیوں کر رہا ہے استاد، اور یہ طالب علم کیوں محنت کر رہا ہے علم پر؟ اسلام کو زندہ کرنا ہے، یعنی اسلام کے احکام کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، میں خود بھی اس پر عمل کروں گا تو عملی طور پر اسلام زندہ ہوا میری ذات میں، اور دوسروں کو بتاؤں گا آسان کر کے، وہ اس پر عمل کریں گے تو یہ اسلام کا حکم زندہ ہوا۔ تو اس طرح مقصد یہ ہو کہ اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں آ جاوے، یہ ہے اسلام کو زندہ کرنے کی نیت۔ یہ نیت کے ساتھ جس آدمی کو موت آ جاوے، علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جاوے، جیسے اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے میں ان کی نیت یہی ہو کہ اسلام کو مجھے زندہ کرنا ہے ان بچوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح عوام میں بھی اس کو بیان لا کر کے، تو کیا ہوگا؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، کیا ہے؟ فَبَيْنَهُ، لاؤ تو کتاب لاؤ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ، اس میں پوری حدیث نہیں لکھی ہے، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، پکڑو اس کو۔ اب یہ کتاب جو ہے اس میں سے وہ حدیث کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، من جاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر نے فرمایا، من جاءہ الموت، جس شخص کو موت ایسی حالت میں آوے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، تو فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس آدمی کے
درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ رہے گا، صرف 1 درجے کا، کہ وہ نبی تھے اور یہ نبی نہیں ہے، اتنا فرق رہے گا۔ کتنا بڑا اونچا درجہ ہوا۔ اسی لیے ہمارے اکابر جو ہے بڑھاپے میں بھی ایک سبق تو باقی رکھتے ہیں اپنے ذمے۔ جیسے ہمارے بڑھاپے میں ہم ابھی صرف 1 سبق پڑھاتے ہیں بخاری شریف کا۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ جب بھی ہماری موت آوے تو طالب علم ہونے کی حالت میں موت آوے، ہم علم کو طلب کر رہے ہو، رات دن بھر جو مطالعہ کرتے ہیں اس کے جو ہے حدیثوں کا، بخاری شریف کی حدیثوں کا پڑھانے کے لیے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دین کا علم طلب کر رہے ہیں۔ اور کس لیے کر رہے ہیں؟ اس میں نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیثیں، پکی حدیثیں بچوں کے سامنے آسان کر کے لائیں گے اور امت کے سامنے آسان کر کے لائیں گے، ہر جمعرات کو جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں لائیں گے، تو اس کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوگا۔ بس یہ نیت اور اتنا مقصد ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کو جب موت آئے گی، ایسی حالت میں جب بھی موت آئے گی وہ یہی حالت ہوگی جب آدمی نے طے کر لیا ہے کہ مجھے پڑھانا چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاوے، چاہے چلنے میں کیسا ہی معذور ہو جائے، لیکن جو ہے ویل چیئر کے اوپر بھی جانا ہے پڑھانے کے لیے، اور اپنے اعضاء کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، کہیں گر نہ جاوے، کہیں پانی وغیرہ ہو یا سنبھال کر کے رکھنا ہے، تاکہ یہ خدمت دین کی میں موت تک کر سکوں۔ یہ ساری چیزیں آدمی نے کیوں کی ہے؟ تاکہ یہ اتنا اونچا درجہ مل جاوے جنت کے اندر، اوپر انبیاء ہے اور اس کے نیچے یہ ہے۔ واہ رے واہ، اتنا بڑا درجہ علم دین کا کیوں ہے؟ سوچو۔ ارے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم الہی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ علم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ علم آیا ہے، قرآن کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ اور یہ علم اللہ کے رسول جب دنیا میں زندہ تھے ان کے اوپر آیا تھا جبریل کے واسطے سے، انہوں نے صحابیات کو پہنچا دیا یہ علم۔ اب دنیا سے جب چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب دنیا میں ان کا چھوڑا ہوا جو علم ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، یہ علم کیا ہے؟ بتاؤ، یہ علم کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ہستی دنیا میں تھی، اس کے قائم مقام کیا ہے؟ یہ علم دین، علم الہی۔ اور جو لوگ اس علم دین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یعنی علماء دین، حاملین دین، تو یہ علماء انسانوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے قائم مقام کون ہے؟ یہ علماء ربانیین، علماء حقانیین، جن کے پاس قرآن و حدیث کا گہرا علم ہے، صحیح علم ہے، سرسری علم نہیں۔ دیکھو 2 طرح کا علم ہوتا ہے، سرسری بھی ہوتا ہے اور ایک حقیقی علم، گہرا علم بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی محنت کرتے جو علماء شروع سے، ہم پڑھنے کے زمانے سے شروع سے محنت کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے دیوبند جیسے مدرسے میں بھی دور حدیث میں 313 طلبہ تھے ہماری جماعت میں، ہمارا پہلا نمبر آتا تھا، سہمائی میں بھی پہلا آیا، ششمائی میں بھی پہلا آیا۔ تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ اس سے پہلے جماعت بندی نہیں تھی، کتاب بندی تھی، تو اس میں ہدایہ اخیرین میں پہلا نمبر آیا، تو ہدایہ اخیرین ہم کو انعام میں ملی۔ سب سے زیادہ مشکل کتاب ہدایہ اخیرین، بخاری اور یہ 2 کتابیں جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ مشکات شریف میں پہلا نمبر آیا پوری جماعت میں، تو ہم کو مشکات شریف انعام میں ملی، حدیث کی اتنی بڑی کتاب۔ تو معلوم ہوا کہ محنت تو شروع سے کرتے آئے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ جب بالکل گاؤں میں، بلون گاؤں میں پڑھتا تھا، اس وقت وہاں میں نے اردو، فارسی اور عربی 2 تک کی کتابیں پڑھی، تو وہاں بھی محنت کرتا تھا اور عصر بعد بھی محنت کرتا تھا۔
دماغ سے اچھی طرح سے کتاب کو سمجھنے کی کوشش، اور سوالات مجھے بہت پیدا ہوتے تھے، استاد سے سوال کرتا تھا اور اتنا پوچھتا تھا کہ ہمارے استاد جو ہے نا دوسروں کے سامنے، ہمارے ایک پھوپھا تھے ان کے سامنے کہتے تھے کہ سوکرو من بڑھا ویسے میں سوال یہ کر رہے سے کہ بارے تیاری کریں آویز پڑے سے تو سوکرو من بڑھا ویسے، تو ایسا جو ہے وہ کہتے تھے۔ بہرحال یہ سوال کرنے کا سلسلہ میرا جو تھا وہ بچپن میں جو ہے دلون کے اندر، گاؤں کے اندر بھی رہا، اور اس کے بعد آنند گیا تو وہاں بھی رہا یہ سلسلہ سوال کرنے کا، پوچھنے کا۔ استاد سے بہت پوچھتا تھا، جو سمجھ میں آوے پوچھتا تھا، سمجھ میں نہ آوے تو اس کو پوچھنا ہی پڑے۔ تو طلبہ جو وہ میرے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچ کرتے تھے کہ آپ سوال جو ہے خوب پوچھوانو رہے سے، تو میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا، میں تو اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ استاد ہماری مدد کا موافقت کرتے تھے کہ ارے ان کو ضرورت ہے سوال کرنے کی، پوچھنے دو ان کو۔ خیر، تو پھر دیوبند گیا، 6 سال دیوبند پڑھا، تو وہاں پر بھی سوال کرنا ہمارا دور حدیث تک چالو رہا۔ دور حدیث کے سال میں بھی سوال کرنا چالو، اس کی وجہ سے علم آیا ہے ہم کو، سوال کرنے کی وجہ سے علم آیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنا بڑا علم آپ کو کیسے حاصل ہوا، اتنے بڑے امام بن گئے؟ فرمایا بے لسان سعول، بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان کے ذریعے سے مجھے علم ملا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے آدمی بیٹھا رہے سوال ہی نہ کرے تو وہ پتہ نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھ کیا سمجھتا ہے، الٹا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے کیا ہے۔ تو سوال کرنے سے اس لیے استاد ہماری قدر کرتے تھے یا ہم کو پہچانتے تھے۔ دیوبند جیسے مدرسے میں کون پہچانتا ہے کس کو، تو ہمارے استاد ہم کو پہچانتے تھے کہ آپ سوال کرے سے اس شکر سے۔ تو ان کے گھر پر جاتا تھا کتاب لے کر کے سب پوچھنے کے لیے، ان کے جو ہے بازار میں گھر ہوتا تھا وہاں جاتا، کبھی یہاں مدرسے میں کمرہ ہوتا وہاں جو ہے ملا حسن جیسی کتاب لے کر کے ان سے پوچھنے کے لیے جاتا، قطبی جیسی بہت زیادہ خشک منطق کی کتاب وہ پوچھنے کے لیے جاتا تھا۔ بہرحال ہمارا تو مزاج تھا کہ جے کوئی کتابوں نہ اندر سے بدو ہمجین اگر ہیڈوانو سے حمزہ وغیرہ اگر ہیڈوز نہ تھی، وہ ایسا ہماری مزاج تھا، طبیعت تھی ایسی۔ اس کی وجہ سے دیکھو اللہ تعالی ہم سے کام لے رہے کہ ابھی اتنی بڑی عمر میں بھی زبان میں طاقت، دماغی طاقت اتنی دی ہے کہ ہم جو ہے یہ بیان کر لیتے ہیں، اور جو ہے پیاس لگتی ہے پھر بھی اس کو برداشت کر کے جو ہے کر لیتے ہیں بیان۔ تو آج آپ کو جو بات بہت اہم سمجھا رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں، علم دین بڑوں کے لیے بھی حاصل کرنا فرض ہے، عین ہے، اور چھوٹوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے بھی، اور عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ حدیث کا لفظ مطلق ہے، علی کل مسلمین کا لفظ ہے۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، عورتیں مسلمان نہیں ہیں، یہ طلبہ ہی صرف مسلمان ہے کیا؟ سب مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے علم دین کو حاصل کرنا۔ لیکن اس کا مطلب، اس کا حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے لیے عالم بننا، فاضل بننا فرض ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنی علم کی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ علم دین کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اچھا، ایک اور فضیلت والی حدیث سناتا ہوں، یہ معلمین کے لیے سناتا ہوں، جو پڑھانے والے اساتذہ یہاں ہو، چاہے باہر سے آئے ہوئے ہو یا یہاں کے ہو اساتذہ، وہ غور سے سنیں، ان کے لیے کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کا ترجمہ سنو۔ اللہ کے پیغام پہنچانے والے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں کس پر؟ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والا ہے۔ دین کا علم جو ہے نا وہ سراسر خیر ہے، بھلائی ہے، اس کی تعلیم، دین کی تعلیم جو بھی دینے والا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. ایسے جو ہے معلمین کے لیے، ایسے مدرسین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور تمام ساتوں آسمانوں میں جو فرشتے بھرے پڑے ہیں وہ سب کے سب دعائے خیر کرتے ہیں. اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں پانی کے اندر، وہ سب کے سب جو ہے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو دین کا علم سکھانے والا ہے اس کے لیے. علی معلم الناس الخیر. اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کی طبیعت ایسی بنائی ہے، چونٹیوں کی طبیعت اور مچھلیوں کی طبیعت اور تمام مخلوقات کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرانے والوں سے. جو دوسروں کو دین کا علم سکھاتے ہیں ان سے وہ محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد یہ نبی کا لایا ہوا جو علم ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، یہ علم اب نبی کے قائم مقام ہے. اب اسی علم والے نبی کے وارث ہے، نبی کے قائم مقام ہے. اور جو اس کو اچھی طرح سے اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، علم سکھاتا ہے، ہوٹلوں میں جا کر نوکری نہیں کرتا ہے بلکہ پڑھانے میں، چاہے تنخواہ تھوڑی ہو لیکن وہاں پڑھانے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ گویا کار نبوت کو سنبھالے ہوئے ہے. نبوت کا جو کام تھا، نبیوں کا جو کام تھا وہ سنبھالے ہوئے ہے. اور گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دست و بازو ہے، آپ کا ہاتھ پیر ہے، آپ کا آلے کار ہے، آپ کا کام کرنے والا ہے. یہ اتنا بڑا اس کا درجہ ہے. اسی خصوصیت نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. کن کو؟ معلمین، مدرسین کو. یہ غیر معمولی انعامات اللہ تعالیٰ کے یہ مستحق جو بنے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم اتارا ہے وہ پوری انسانیت کو جنت دینے کے لیے اتارا ہے. اب یہ اس پر محنت کر کے، اس علم کو حاصل کر کے، آسان کر کے امت کو پہنچا رہے ہیں، محنت کر کے آسان کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ چاہے وہ حافظ قرآن حفظ کو آسان کر کے کرا رہا ہو، حفظ کرا رہا ہو، چاہے وہ عالی مفسر یا مترجم قرآن کا ترجمہ آسان کر کے سمجھا رہا ہو، قرآن کی تفسیر یا حدیث کی شرح آسان کر کے سمجھا رہا ہو، یا فقہ اور دین کے مسائل اور احکامات کو سمجھا رہا ہو، ہدایہ، شرع وقایہ وغیرہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے یہاں پر فقہ میں وہ ہو. کتنا بڑا درجہ ہے اس کا، اس سے اندازہ لگاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر نیت خراب ہو، دنیا مقصود ہو، دنیا کے اغراض کے لیے اپنے کو مولانا کہلانے کے لیے اچھی تحقیق کے ساتھ سبق پڑھاتا ہے تاکہ لوگ ان کو علامہ کہے، اگر ایسی نیت ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے دوزخ کی وعید بھی ہے. دیکھو حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بھی آدمی دین کا علم حاصل کرے اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، مال مقصود ہے، تنخواہ مقصود ہے، اپنی عزت مقصود ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کرانا مقصود ہے، تو یہ سب لغیر اللہ ہوا. علم حاصل کیا لیکن کائے کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں. تو یہ دنیاوی اغراض کے لیے جو بھی علم حاصل کرے اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. اور اس سے اوپر دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت میں خوشبو ہوگی، بہت زوردار خوشبو ہوگی.
وہ خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی، جنت جو بھی دور ہوگی وہاں تک خوشبو آ رہی ہوگی، تو وہاں تک بھی آدمی نہیں پہنچ سکے گا۔ جنت میں کیا پہنچے گا؟ جنت کی خوشبو جہاں آ رہی ہوگی وہاں تک بھی نہیں پہنچے گا، بلکہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کون؟ جس کی نیت دین کا علم حاصل کرنے میں دنیا کو حاصل کرنا ہو، دنیا داری یعنی جاہ کا حاصل، اپنی عزت مرتبہ بڑھانا یا ایک مال حاصل کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی اغراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اس علم جو ہے نہیں حاصل کیا، مطالعہ کیا، لیکن کائے کے لیے جو ہے لوگوں کی نظروں میں معزز بننے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں عزت والا بننے کے لیے۔ تو یہ سب جو ہے کہ دنیا پرست ہے یہ آدمی، یہ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے بیان کرنے سے پہلے جو مسنون خطبہ ہے، اس مسنون خطبے میں کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اے اللہ، میں جو دین کا بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے نفس کے شرور سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نفس کا کہ شر کیا ہے بیان کرنے والے کے لیے؟ کہ اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کا جذبہ دل میں رکھ کر کے بیان کرے، یہ نفس کا شر ہے، یہ برے اعمال کا اثر ہے۔ جو گناہ کیے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت بگڑ جاتی ہے بیان کرنے میں، اس لیے یہ نیت کا بگاڑ آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا۔ جب یہ علم الہی اتنی قیمتی دولت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اتنی اللہ کے نزدیک عزیز اور قیمتی دولت دوسری کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو نعمت بیان کی ہے وہ علم قرآن کی نعمت بیان کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، بے حد مہربان ذات نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کا علم، دیکھو الفاظ پر غور کرو، قرآن کے الفاظ کا علم ہو، چاہے تجوید ہو، چاہے جو ہے اس کے معانی کا علم ہو، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے نام، دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو رحمان نے، بے حد مہربان نے اپنی مہربانی سے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ نعمت قرآن سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے بتا دیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو میں آگے بیان کر رہا ہوں، ان سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلے درجے کی نعمت، سب سے پہلے نمبر کی نعمت کون سی ہے؟ تعلیم قرآن، تعلیم قرآن۔ احادیث مبارکہ شرح ہے کس کی؟ قرآن کی۔ تو یہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تعلیم میں وہ بھی آ گئی۔ فقہ نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا، تو اس میں وہ بھی آ گیا۔ یہی تین علوم مقصود ہے۔ یہ مدارس سب مدارس میں طرح طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس میں یہی تو تین علوم مقصود ہے۔ باقی تو ان علوم مقصودہ کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔